السلام على بآواز بلند صلوات. یہ موو کر رہا ہے. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. محمد آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آیت تطہیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں پر مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جو آپ حضرات کو مومنین مومنات کو تاخیر برداشت کرنی پڑی، ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور آپ سے دعا ہے کہ درخواست ہے کہ دعا فرمائیے کہ چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف جائیں اور مجلس انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت ہو جائے. درود پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان گرامی، کل میں نے امام سجاد علیہ السلام پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. خود امام سجاد علیہ السلام کی امامت کل تک گفتگو کیا کی تھی کہ امام کے سامنے ایک مشکل یہ تھی، امام سجاد کے سامنے، کہ جو لہو و لعب پر مشتمل اشعار ہیں انسان پسند کرتا ہے ان کو. اکثریت معاشرے کے لوگ ایسے ہیں جو من پسند اور دل پسند خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ معاشرہ کہ جو رسول خدا کی تعلیمات سے، آل محمد کی تعلیمات سے 50 سال سے دور ہے، مدینہ کا معاشرہ، اس میں موسیقی، رقص، گانا، نغمات، موسیقی کے آلات یہ آ چکے تھے. بہترین گانے والے اگر آتے ہوں گے تو امام کیسے مقابلہ کریں؟ امام ان سے مدد لے نہیں سکتے کہ تم ہماری دعائیں بھی پڑھا کرو. امام اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو بلا نہیں سکتے. امیر المومنین نے جب مسند اقتدار کو سنبھالا اور صفین میں امیر المومنین کو جیتی ہوئی جنگ سے پیچھے آنا پڑا، واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو پھر امیر المومنین کی حکومت کمزور ہونے لگی. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، حکومت کمزور ہو رہی ہے تو آپ قبیلے کے سرداروں کو ذرا پیسہ دیجئے تاکہ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لائیں اور آپ کے حامی بن جائیں. مشورہ اچھا تھا،
لیکن جناب امیر المومنین کے لیے اچھا مشورہ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا اطلب النصر بالجور، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مدد طلب کروں ستم کر کے؟ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں بطور رشوت ان کو نہ دیتا قبیلے کے سرداروں کا آئیں میری مدد کریں۔ فکیفا، اور سوچو ذرا، والمال مال اللہ، یہ مال خدا کا مال ہے، اگر میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں نہیں دیتا بطور رشوت، یہ مال خدا کا ہے۔ تو یہیں سے آپ نے سمجھ لیا اہل بیت کے مزاج کو۔ اطلب النصر بالجور، کیا میں مدد طلب کروں قبیلے کے سرداروں کو خدا کا مال بیت المال دے کر؟ یہ خدا کا مال ہے، میرا اختیار نہیں ہے اس میں۔ فرمایا اگر میرا ذاتی مال بھی ہوتا یہ حرکت میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو امام سجاد کس طرح سے مدد لیں تعلیمات اہل بیت کو پھیلانے کے لیے، اور 35 سال میں جو امام نے زحمتیں کی، پھر آہستہ آہستہ لوگ امام کو ماننے لگے، امام سے مودت و محبت کو اختیار کرنے لگے۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ امام نے گفتگو کرنا سکھایا خدا کے ساتھ۔ دوسری چیز، امام نے درس و تدریس نہیں کیا شروع کہ تم کو صلوات کی فضیلت بتاتا ہوں، یہی جو تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ میں تم کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ امام نے یہ نہیں کیا۔ امام نے ایک عجیب کام کیا، خوبصورت ترین الفاظ کا انتخاب کیا جو کہ عربی کے بہترین الفاظ تھے۔ اس کے ذریعے امام نے مقابلہ کیا ان غزل، نغمات اور گانے لکھنے والوں کا۔ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، کلام اچھا ہوتا ہے نا، تو دیکھو ہم سے اچھا کلام کس کا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ آیا، نہ بانسری ہے، نہ ستار ہے، نہ ڈھول ہے۔ اب امام کیا کریں؟ امام نے اپنی آواز کو، جو مترنم آواز تھی، جو بہت ہی زیادہ بہترین، دردناک، حزین آواز تھی، اس میں دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام نے سکھایا، پڑھایا، کیا کیا، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں امام نے دعائیں اس طرح سے پڑھی۔ اور کل کی گفتگو آپ کے سامنے بھیجتی، سقہ جو مشکیزیں لے کر آتے تھے، وہ رک کر کافی دیر تک امام کی آواز کو سنتے تھے، دعاؤں کو سنتے تھے۔ خوب توجہ کیجیے گا میری اس بات پہ۔ امام سقاؤں سے کہیں جو مشکیزہ لے کر گلی میں ٹہل رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں درس دیتا ہوں، وقت نہیں ہے کسی کے پاس۔ امام کہیں آؤ میں تمہیں توحید سکھاتا ہوں، کیوں آئے گا کوئی سیکھنے؟ امام کہتے کو ہمارے پاس آؤ، لوگ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، امام حسین کو قتل کیا جا چکا ہے۔ امام سجاد نے کیا کام کیا کہ دعاؤں کو اتنے خوبصورت انداز سے، تو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اب صرف دعائیں مت کہیے، یہ یونیورسٹی ہے، باقاعدہ درسگاہ ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے عقائد سکھانے کا۔ تو امام نے سب سے بنیادی ترین چیز جو درود ہے اس کی تعلیم کیسے دی؟ دعاؤں میں بار بار درود کو رکھا، اور اس طرح سے نہیں رکھا کہ جہاں بھی جگہ خالی ملی رکھ دیا۔ جب امام نے درود پڑھا ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ جس میں رسول خدا پر اور رسول خدا اور انبیاء کے پیروکاروں پر درود پڑھا ہے، تو اس دعا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یا من لا تنتہی عجائب خلقتہ، یا من لا تنتہی عجائب خلقہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے پروردگار، تیری ذات وہ ہے کہ تیری بڑی دلچسپ، خوبصورت اور پیاری مخلوقات، ان کے عجائبات، ان کی دلچسپیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مخلوق تو نے پیدا کی ہے۔ اگر خشکی میں شہد کی مکھی پیدا کی ہے تو آسمان پہ اڑنے والا شکرہ پیدا کیا ہے۔ اگر تو نے ریچھ پیدا کیا ہے تو تو نے گھوڑا بھی پیدا کیا ہے۔ گھوڑا پیدا کیا ہے تو ویل مچھلی بھی تو نے پیدا کی ہے۔ پروردگار، تو نے آم، انار، یہ تمام پھلواری پیدا کی ہیں۔ پروردگار، تیری خلقت میں ہر ایک کو دیکھیں، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی چیزیں۔ لومڑی جب برفانی علاقوں سے گزر رہی ہوتی ہے تو 10 میٹر نیچے زمین کے جو جانور موجود ہوتے ہیں وہ سن لیتی ہے۔ سننے کے بعد وہ اندازہ کیسے لگاتی ہے کہ یہ جانور کہاں پر ہے؟ مثلث کی شکل میں گھومتی ہے، یہاں پہ سنتی ہے، پھر یہاں سنتی ہے، پھر یہاں سنتی ہے، پھر مرکز کو ڈھونڈتی ہے اور برف کھود کے وہاں سے جانور کو شکار کرتی ہے۔ یہ عجیب خلقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کو آواز نہیں آتی، لومڑی کو آواز آ جاتی ہے۔ 2 کلومیٹر دور، 1000 میٹر اوپر سے شکرہ مچھلی کو دیکھتا ہے سمندر کے اندر، اور وہاں سے غوطہ لگاتا ہے، مچھلی کو پکڑ کے دوبارہ چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔
یا من لا تنتہی عجائب و خلق، اے ذات پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ تیری مخلوقات کی عجیب و غریب، دلچسپ، جاذب نظر چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس دعا کے بعد، دعا کے اس جملے کے بعد کیا فرمایا؟ صلی علی محمد و آلہ، پروردگار درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ عجائب خلقت خدا کے بعد یہ کیا ضرورت ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں؟ یہ امام نے زبردستی یہاں پر درود نہیں رکھا ہے، بلکہ فرماتے ہیں دیکھو خدا کی سب سے زیادہ وہ مخلوق کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تمہاری سمجھ میں لومڑی کی خلقت نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں شکرا نہیں آ رہا، تمہاری سمجھ میں مچھلی نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں شہد کی مکھی نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں سانپ اور اژدہے یہ نہیں آ رہے، تمہاری سمجھ میں پرندے نہیں آ رہے جو دسیوں اور رنگ لے کر اپنے وجود میں گھوم رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں مور نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس کو خدا نے خلق کیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یاد رکھو ان سب سے کہیں زیادہ عظیم ترین مخلوق خدا کی محمد و آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ امام نے صلوات رکھ دی، بس مخلوقات کو دیکھ کر جو انسان کو تعجب ہو اور حیرانی ہو، اور اس حیرانی کے بعد انسان کو اچھا لگے کہ کیا مخلوق بنائی ہے خدا نے، پروردگار سمندر میں تو نے کیا مچھلیاں بنائی ہیں، آسمانوں میں اڑنے والے کیا پرندے بنائے ہیں، کیا بہترین خوشنما رنگوں والے پھل بنائے ہیں جو لذیذ مزہ رکھتے ہیں، پروردگار کیا کہنے تیرے۔ امام سجاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا آؤ تو صحیح، آل محمد کو تو دیکھو، یہ کون آل محمد ہیں؟ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ فلا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری، سمندر کے سینے پہ جو کشتی چل رہی ہے، جو یہ سمندر کی موجوں میں روانی ہے، یہ جو دریا میں روانی ہے، یہ جو زمین، چاند، سورج، ستارے، حدیث قسم میں پروردگار نے فرمایا میں نے نہیں خلق کیے مگر آل محمد کی محبت میں، لہٰذا تم جو مچھلی، شکرا، چیل، لومڑی، انار، امرود، پپیتا دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہو، خدایا تیری کیا چیزیں بنائی تو نے، ذرا آل محمد کو تو دیکھو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نعمت تم کو مل رہی ہے یہ پھل انہی کے صدقے میں پکتے ہیں، یہ تمام نعمتیں تمہیں انہی کے صدقے میں ملتی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بی اطفاء اللہ البلا، صرف اور صرف میری وجہ سے خدا تم لوگوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا رب تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا اگر تم دعا نہیں کرتے۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی دعا اس زبان سے ہو رہی ہے جس زبان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا؟ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی عبادتیں معراج پر ہیں؟ وہ زبان ہے آپ کے 12ویں آقا کی زبان۔ امام زمانہ جو دعا کر رہے ہیں اس کے ذریعے بلائیں دور ہو رہی ہیں، تو تم سمجھتے ہو کہ پھل پک گئے تم نے کھا لیے؟ بے یمنہ رزق الورا وبے وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ دیکھو پھل جو پکتے ہیں وہ امام کی دعاؤں کے نتیجے میں پکتے ہیں، جو برکتیں تم کو ملتی ہیں وہ امام کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ تم یہ دنیاوی نعمتیں، مادی نعمتیں دیکھ کر خوش ہو گئے، عجائب خلقت خدا، عجیب ترین، اہم ترین، دلچسپ ترین، مجھے نہیں پتہ لفظ کیا استعمال کروں، مجھے نہیں پتہ، بہت سے لفظ شاید امام کے لیے استعمال کرنا غلط ہو، بچوں کو سمجھانے کے لیے مجبور ہوں، بچوں کی اردو اچھی نہیں ہے۔ جاذب نظر ترین جو خلقت خدا ہے محمد آل محمد، یہ امام نے بتایا۔ اور اس کے بعد دعا ابو حمزہ صومالی میں امام نے آپ کی اور میری زندگیوں کا ایک سلوشن بتایا، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس جملے کو بتاؤں پھر امام کا ایک بڑا عجیب معجزہ بتاؤں جو امام نے کسی اور کے ذریعے دکھوایا۔ بھائی امام آئیں، بند تالے کو ہاتھ میں لیں، تالا ٹھک سے کھٹاک سے کھل جائے گا، لیکن اگر امام مجھ سے کہیں کہ دیکھو اس جگہ پہ جا کے تالے کو پکڑو گے، جب تھامو گے تو بس ہم نے تمہاری ہاتھ میں طاقت دے دی، آج تمہارے گھر کا تالا کھلے گا، کوئی دعا نہیں پڑی امام نے میرے ہاتھ پر، میں جا کر اس تالے کو پکڑوں کھل جائے گا۔ تو امام نے ایسے معجزات بھی دکھائے۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا دعا ابو حمزہ صومالی سے، فرمایا امام نے کہ پروردگار وَعَالَمُ أَنَّ الرِّضَى بِقَضَائِكَ، پروردگار میں جانتا ہوں کہ تیرے فیصلوں پر جو راضی ہو جاتا ہے، اور وَاللَّهْفُ إِلَى جُودِكَ، پروردگار ہم سب کو روپیہ پیسہ، مال و دولت، رزق، صحت، سلامتی، عافیت، برکت چاہیے، جو تڑپ رہا ہے نا مصیبت میں،
وہ تڑپتے ہوئے تیرے سخاوت سے مدد مانگے. جو شخص یہ کرے گا تو میں جانتا ہوں کہ اس کے عوض من منع الباخلین و مندوحۃ عما فی ایدی المستأثرین. ذرا حوصلے سے کام لیجیے، میں اس کی تشریح کر دوں 2-4 جملوں میں. مولانا نوکری کی، ہمارا انکریمنٹ کھا گئے. مولانا وہاں گئے، بونس ملنا تھا نہیں دیا. مولانا اوور ٹائم کرنا تھا نہیں دیا. مولانا رشتہ داروں نے جائیداد کھا لی. مولانا بھائی نے ہمارا مال دبا لیا. مولانا بہن نے ہمارا مال لوٹ لیا، نہیں دی. بڑی کوشش کی، نہیں مل رہا. امام فرما رہے ہیں خدا سے فریاد کرو خدا کی بخشش کو لے کر. اگر تم نے یہ کیا تو امام فرما اعلم، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو جب دنیا والوں سے مایوس ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے اے وزم من منع الباخلین، وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے مال کو غصب کر لیا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرا مال سارا کا سارا اپنی طرف کر لیا ہے. یا میں جہاں گیا وہ کنجوس تھا آدمی، وہ میرا جو جس کے پاس میں نوکری کرتا تھا وہ بخیل تھا، کنجوس تھا، اس نے میرا اوور ٹائم نہیں دیا، پیسے نہیں دیے، مانگ مانگ کے تھک گیا. اب امام فرما رہے ہیں خدا کی طرف آؤ، خدا سے مدد مانگو. جو خدا تمہیں عوض دے گا وہ اس سے کہیں بالا تر ہوگا جو دنیا کے لوگوں نے تمہارا حق دبایا اور حق غصب کیا. یہ آپ کو کون بتا سکتا تھا؟ اور اس کے بعد امام نے اسی دعا ابو حمزہ صومالی میں ایک دفعہ فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود بھیج دیا امام نے. جب درود بھیجا امام نے، آپ لوگ بھی ایک درود بھیج دیجئے. جب درود بھیجا امام نے، اس کے بعد ایک جملہ اللہم صلی علی محمد و آلہ. پروردگار، پوری دعا ابو حمزہ صومالی فرمایا اللہم واختم لی بخیر وکفنی ما اہمنی من امر دنیای و آخرتی. پروردگار میرا خاتمہ خیر پر فرما، اور دنیا اور آخرت کی جو چیزیں مجھے پریشان کیے دے رہی ہیں ان سے مجھے نجات دلا دے. یہ امام نے جملے سنے آپ نے، جو دنیا اور آخرت کی چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں ان سے مجھے نجات دلا. پروردگار میرا خاتمہ بخیر ہو. جب امام یہ 3 دعائیں کر رہے ہیں، آخرت کی پریشانیوں سے نجات، دنیا کی پریشانیوں سے نجات، میرا خاتمہ بخیر ہو، اس سے پہلے امام درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ تم چاہتے ہو دنیا کی پریشانیاں دور ہوں، تم چاہتے ہو آخرت کی پریشانیاں دور ہوں، تم چاہتے ہو تمہارا خاتمہ جب ہو دنیا سے جاؤ تو ایمان پر جاؤ. دیکھو میں نے درود کے بعد یہ 3 دعائیں مانگی، تم بھی کثرت سے درود پڑھو، خدا یہ چیزیں تم کو دے گا. محمد آل محمد بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، امام نے گفتگو کی اور اس کا فرمایا کہ ہمارے دادا سید ساجدین کا ایک قول ہے. کیا فرمائیے؟ کہ ویل لمن غلبت آحادہ اعشارہ، بربادی ہے اس کے لیے جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب ہو جائیں. اکائی کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیا ہے؟ دہائی. امام فرما رہے ہیں بربادی ہے اس کے اوپر جس کا 2 اس کے 12 پہ غالب آ جائے. بربادی ہے اس کے لیے جس کا 3 اس کے 24 پہ غالب آ جائے. یہ کیا جملہ ہے؟ راوی نے ابن رسول اللہ، اے چھٹے امام کہ آپ کے دادا کا قول کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 کا ثواب دوں گا، اور جو گناہ لے کر آئے گا اس کو اسی ایک گناہ کی سزا ملے گی. تم ہمارے دادا نے فرمایا ہے کہ دیکھو خبردار کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ تم صرف اور صرف برائیاں کیے جاؤ، ایک نیکی بھی کر لو کہ 10 برائیوں کو ختم کر دے. عجیب جملہ ہے. اب جو امام کے شاگرد تھے وہ بڑا عجیب ہے. ایک دفعہ امام نے اپنے علم غیب کو آشکار کیا. ولید نے رات کو خط لکھا حجاج ابن یوسف کو دمشق سے مدینے کہ حجاج ابن یوسف سے کہو کہ اب عبد المطلب کے اولادوں کو قتل نہ کرے، بنو ہاشم کو قتل نہ کرے، بہت ہو گیا. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی بنو عبد المطلب کو قتل کیا، بنو ہاشم کو قتل کیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی. پچھلے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں بنو عبد المطلب کی اولاد کو قتل کر کے. لہٰذا تم قتل نہ کرو. کیوں لکھا ولید نے یہ؟ تاکہ اس کی حکومت بچے. غور کرنا ہے فاسق لیکن حکومت جانے سے ڈرتا ہے
کہہ رہا دیکھو جب تک آل محمد کو تنگ نہیں کرو گے حکومت بچی رہے گی. تو حجاج کو خط لکھا, دنیا کی لالچ میں کہا کہ آل محمد کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرنا, لیکن فائدہ آل محمد کو ہوا. اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی لیکن فائدہ آل محمد کو پہنچا. بات واضح ہو رہی ہے. امام نے خط لکھا, امام سجاد نے, کہ تو نے رات کے فلاں وقت اپنے گورنر کو خط لکھا ہے کہ آج کے بعد سے آل محمد کا خون نہ بہانا. امام نے اپنے علم غیب کو آشکار کیا کہ تو نے اپنے محل میں چھپ کر رات کو یہ خط لکھا تھا, تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور چپکے سے حجاج کو مدینہ بھیج دیا تھا. ہم کو پتہ ہے, یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کو پتہ ہے. اور پھر امام نے فرمایا جب تو نے یہ خط لکھا اس وقت جو سوائے تیرے اور تیرے خدا کے کسی کو نہیں پتا تھا, ہم کو پتہ چل گیا. میں نے اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ولید سے کہہ دینا کہ اس کار ثواب کے نتیجے میں تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو دنیا کی خاطر بھی آل محمد کا احترام کرے, جو دنیا کی خاطر بھی پنجتن کا احترام کرے, ان کے خون کو نہ بہائے, ان کی اولادہ کے خون کو نہ بہائے, یہ رسول خدا فرما کے گئے امام سجاد سے کہ ولید سے کہہ دیتا 20 سال کا اضافہ ہم نے کر دیا ہے. مدینہ میں ایک دفعہ امام کا ایک شاگرد ہے ابو خالد کابلی, شاگرد بنا امام کا. اب امام دکان نہیں کھولنا چاہتے کہ میں بھی سجادہ نشین ہوں, مخدوم فلانی, پیر مرشد تمہارا. امام خدا کی مشیت کے مطابق ہدایت کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی امام اپنے شاگردوں کو اپنے علم کے وہ جلوے دکھاتے ہیں کہ شاگردوں کا یقین مضبوط ہو جائے. ابو خالد کابلی آیا, امام کا شاگرد بن گیا. ایک دفعہ امام کی خدمت میں تشریف فرما تھا. امام بلائیں گے تو کیا کہیں گے, ابو خالد کابلی ادھر آؤ. امام نے فرمایا یا کنگر. ابو خالد کابلی ہل گئے. کیا ہوا بھائی؟ کہ یہ نام آپ کو کیسے پتا؟ یہ نام میرے گاؤں میں بچپن میں میری ماں نے رکھا تھا. اس نیلے آسمان کے نیچے یہ نام یا مجھے پتا ہے اپنا یا میری ماں کو پتا ہے. امام نے کیوں کیا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابو خالد کابلی ہم تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کہ اب رسول اللہ کچھ پیسے مل جائیں گے؟ کیوں چاہیے؟ کہا کہ مجھے جانا ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں دیہات شہر. مظلومیت دیکھیے. امام صاحب کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب امام کا سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں. امام کے باغ کہاں گئے, امام کی کھیتیاں کہاں گئیں جو امیر المومنین نے لگائی تھیں, سب ختم ہو چکا. کہا پھر کیا کروں ابن رسول اللہ؟ کہا کہ دیکھو کچھ دنوں میں شام سے ایک پیسے والا شخص آئے گا, اس سے پیسے مانگوں. میں اپنے الفاظ بھی ملا رہا ہوں اس میں. امام نے یہ نہیں کہا اس کی ایک بیٹی ہے, اس پر جن آ چکا ہے, وہ جگہ جگہ مارا مارا پھر چکا, کوئی جن میری بیٹی پر سے اتار دے. نہیں اتر رہا. پیسے کیسے ملیں گے یا ابن رسول اللہ؟ کہا کہ تم مجھ سے جا کر کہنا کہ میں تمہاری بیٹی کا جن اتار دوں گا, اور کہنا کہ مجھے پیسے اتنے دو جو میرے دیہات تک جانے کے. آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھیں گے مولانا دوسرے کی مشکل کے لیے امام سکھا رہے ہیں پیسے دو. کمزور اور غریب کے ساتھ امام یہ کام نہیں کرتا. بڑا کروڑ پتی شخص تھا. یہ دنیا میں سب جگہ تھک گئے, مارے مارے پھرے. اب یہ شخص آ رہا ہے, امام نے نہیں کہا مجھے پیسے دینا, کہا تجھے بتا رہا ہوں تو لے لے. معصومین استغفر اللہ حاشا وکلا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ ڈھونڈتے رہے, ڈاکٹر کو ڈھونڈتے رہے, بڑے بڑے ہاسپٹلز میں دکھایا, لاکھوں روپے خرچ ہو گئے. ایک ہومیوپیتھک کے, ایک آیورویدک, ایک ہربل میڈیسن والے کو دکھایا, اس نے محنت سے دوا دی. ارے بہت شکریہ, جیب میں رکھی آ گئے. بھائی یہ خدا کو پسند نہیں ہے بات. لاکھوں روپے جو تمہارے حلق پہ خنجر رکھ کے لے رہا ہے اس کو دے رہے ہو, اس بیچارے نے تمہیں میڈیسن دی ہے, دوا دی ہے, کچھ اس کا خیال کرو. کتنے لوگ ہیں دعا کا پانی پڑھ کے دیا, بیماری اچھی ہو گئی, بہت شکریہ. بہت شکریہ کیا مطلب؟ اس کو خدا اجر دے گا. لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ جو بیچارے دعائیں دیتے ہیں, یہاں پر تعویذ لکھتے ہیں مومنین, عجیب حالت ہے ان کی. 40 دن بیٹھ کے دعائیں پڑھ کے دی, پانی پر پھونک کے یہ پڑھنا. ارے بہت شکریہ.
یہ منرل واٹر نہیں ہے جو 50 روپے کی بوتل ملتی ہے، اس کی محنت ہے بیچارے نا، اس کو کوئی تحفہ دو، ہدیہ دو شان کے مطابق اپنی. جب معاشرے سے یہ چیزیں رخصت ہو جائیں تو برکت چلی جاتی ہے. برکت لانی ہے معاشرے میں، یاد رکھیے آپ کے دوست نے معمولی کام بھی کیا، اس کے مقابلے میں اس کو کوئی اجر دیجئے. کسی نے آپ کے لیے دروازہ بھی کھولا، اس کے لیے دعا کیجئے. کسی نے آپ کو پانی کا گلاس دیا، اس کے لیے دعا کیجئے. لہٰذا امام نے کہا جا کر اس سے 50 بار ناد علی پڑھنا، 200 بار آیت الکرسی، 120 بار سورہ بقرہ کا جانا. اس کے بائیں کان میں کہنا، دائیں میں نہیں، بائیں کان میں، الٹے کان میں، لیفٹ ایئر میں. اس سے کہنا یا خبیث، اے خبیث نکل اس لڑکی کے بدن سے. مولا کوئی دعا، کوئی تعویذ، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے، ہر فاسق و فاجر کہہ سکتا ہے. سید سجاد نے جو جملہ سکھایا، لیکن یہاں سید سجاد کی زبان سے منتقل ہو کے تمہارے کان میں جا رہا ہے. لہٰذا غور فرمایا آپ نے. امام نے کہا اچھا دیکھو بات سنو. وہ کہے گا پیسے دے دوں گا. جب تم اس کی بیٹی کے بائیں کان میں یہ جملہ کہو گے نا یا خبیث اخرج، کہنا پیسے اتنے دوں گا، ٹھیک ہے، اور کہنا سن لو پیسے دے گا نہیں تم کو. وہی بیماری پتہ نہیں کیسے اچھا ہو گیا. دنیا میں بیماری کا علاج کرایا، نکڑ پہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تو انہوں نے 2 ٹیبلٹس دی، اچھے ہو گئے. پتہ نہیں کیسے اچھے ہو گئے. بھائی اس نے 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے نہیں لیا، اچھا کر دیا، تو اس بیچاروں کو آپ گن بھی نہیں رہے کہ پتہ نہیں کیسے اچھا ہو گیا. امام نے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن پیسے نہیں دے گا. اور جب ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جن اس پر سوار ہوگا. پھر تم دوبارہ جانا اور پھر اس سے کہنا پہلے پیسے دو تب دعا پڑھوں گا. ابو خالد کابلی گئے، اس لڑکی کے کان میں، الٹے کان میں کہا یا خبیث اخرج، نکلا اس کے بدن سے. اسی وقت لڑکی اچھی ہو گئی. باپ نے کہا نہیں یہ کیسے اچھی ہوئی؟ وہی مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا بھی ہے، پیسے میں نہیں دے رہا. اس نے آ کر مولا کو بتایا، مولا یہی ہوا. امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جن دوبارہ آئے گا. کہا دوبارہ جا کے کہو. جب وہ گئے ابو خالد کابلی کہا پہلے پیسے دوں گا. اور کہا کہ دیکھو اب جا کے کہنا کہ علی ابن الحسین تمہیں حکم دے رہا ہے نکل آؤ. مطلب کیا اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ولایت ان کے پاس ہے، جس کو چاہتے ہیں اپنے خزانے میں سے جتنا چاہیں دے دیتے ہیں. نعرہ حیدری. لہٰذا یہ امام سجاد نے اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد محبت جو لوگوں کے دلوں میں تھی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام جب حج کرنے گئے تھے، طواف کا رستہ نہیں مل رہا تھا ہشام ابن عبد الملک کو. ولید ابن عبد الملک کا بھائی ہے، شہزادہ ہے، بعد میں خلیفہ بنے گا. ایک دفعہ دیکھا دبلا پتلا سا ایک نوجوان، چہرے پر نورانیت، حجر اسود چومنے گیا. بادشاہ سلامت کا بھائی کھڑا ہے، کوئی وقت ہی نہیں دے رہا. امام سجاد گئے، بھیڑ گائے کی طرح چھٹی. امام نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر آ گئے. شام سے جو قافلہ آیا تھا اس میں ایک شخص کھڑا تھا. اس نے ہشام سے پوچھا، بادشاہ کے بھائی سے، من حاضر رجل، یہ کون تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کون تھا، اس کا مطلب بادشاہ سلامت 1 گھنٹے سے کھڑے، کوئی آپ کو اوقات نہیں ہے، یہ کون تھا؟ یہ تو کسی نوکر چاکر کے ساتھ بھی نہیں آیا. ہشام نے کہا میں نہیں جانتا کون تھا. خوب جانتا تھا، جانتا تھا، بتا دوں گا کس کا پوتا ہے تو ہماری دال کہاں گلے گی. اسی وقت فرزدق موجود تھے. فرزدق نے قصیدہ کہا، درود پڑھے محمد آل محمد. اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ میمیہ. اور عجیب قصیدہ اس نے کہا. اس کا پہلا شعر ہے، یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابہ قدم. اے پوچھنے والے، اگر تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کرم اور سخاوت کس کے وجود میں ٹھاٹے مار رہی ہے،
تو مجھے پتا ہے، مجھ سے پوچھ، بتاؤں گا سخاوت کہاں ہے۔ اور پھر اس کا اس نے عجیب جملہ کہا، یہ جو چومنے گیا ہے نا اور چوم کے واپس آیا ہے، لو یعلم الرکن من یلثمہ، اگر حجر اسود سمجھ لینا کہ کون چومنے آ رہا ہے، لخر، حجر اسود اپنے مقام سے گر جائے گا اور دوڑتا ہوا آئے گا اس کے پیروں کو چومنے کے لیے۔ ھذا الذی رسول اللہ والدہ، تو کہہ رہا تجھے نہیں پتا، اس کا بابا رسول خدا ہے۔ امسد بنور ہدا ہو تہتدی الامم، جس کو بھی نور ہدایت ملی ہے اس کے دادا نانا سے ملی ہے۔ اور پھر اس کا فرمایا ھذا الذی عمہ الطیار جعفر، اور بتاؤں تجھے کون ہے؟ اس کا تو نام سنا ہوگا تو نے، جس کے دونوں بازو کٹے تھے رسول کی مدد میں، یہ وہ ہے جس کا چچا جعفر طیار ہے۔ دوسرا تعارف بتاؤں، ھذا الذی عمہ حمزۃ، یہ حمزہ تو یہ وہ ہے کہ جس کا چچا حمزہ ہے۔ اور ایک کے بعد ایک، ھذا الذی سیدۃ النسوان امہ، یہ وہ ہے کہ سیدہ نسوان جس کی مادر گرامی ہے۔ ھذا الذی علی والدہ، یہ وہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جس کے والد ہیں۔ وفی سیفہ، اور کون ہے علی جانتے ہو؟ علی کی تلوار وہ ہے، خدا جس سے بھی انتقام لینا چاہتا ہے نا، علی کی تلوار کے ذریعے انتقام لیتا ہے۔ عجیب پورا قصیدہ۔ پھر اس کے بعد فرزدہ کو قید کر دیا گیا، ہمارے دشمن کا قصیدہ ہمارے سامنے بھیڑ میں۔ امام نے کئی ہزار درہم یا دینار بھیجے، اس نے کہا ابن رسول اللہ اس لیے نہیں کہا تھا، کہا کہ نہیں ہم جانتے ہیں اس لیے نہیں کہا تھا، لیکن یہ ہماری طرف سے۔ اور جملہ سنیے، ہم جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے، لہذا عجیب ہے۔ امام کو ایک دفعہ قید کر کے لے کے چلے گئے غل و زنجیر میں مدینے سے، بنو امیہ کے کارندے آئے، جب نکل رہے تو مدینے کے بعض دوست رونے لگے، یا ابن رسول اللہ امام سجاد آپ کو قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، کچھ فرصت تک ان سے ساتھ دوں، پھر واپس آ جاؤں گا، کچھ میلوں تک جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ اب لوگ پریشان کہ کوئی چھوڑ دے گا۔ اب خبر پھیلی کہ جب ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا تھا تو غول و زنجیر وہاں پڑی ہوئی تھی، سید ساجدین وہاں نہیں تھے، سپاہی مدینے نہیں آئے، دوبارہ گئے شام اور ہشام کو بتایا یہ واقعہ ہوا ہے۔ زہری کو بلایا کہ جو بنو امیہ کے تعلق رکھنے والے ایک عالم تھے، کہا زہری یہ تو بتاؤ کہ یہ سید سجاد آج کل ہیں کہاں پر؟ یعنی ہم نے کل گرفتار کر کے لا رہے تھے، ایک مقام پر دیکھا غول و زنجیر پڑا ہے، سید سجاد وہاں پر نہیں ہے۔ معجزے سے مولانا نے کھولا اور واپس آ گئے۔ زہری نے کہا کہ اے امیر المومنین، سید سجاد اپنی عبادتوں میں مشغول ہے، آپ سے آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سید ساجدین کو۔ پھر زہری نے جو جملہ ارشاد فرمایا امام نے اس واقعے کے بعد، اور جو زہری نے کہا اور جو ہشام نے جواب دیا، تو ہشام نے جب یہ جملہ سنا کہا نعم الشغل شغلو، بہترین شغل ہے، جو بہترین کام ہے سید سجاد انجام دے رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کیوں یہ تمام باتیں بتائیں؟ یہ آئمہ کی ایک کے بعد ایک سیرت اور واقعات کو زندہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام نے سب سے جو اہم ترین چیز ہے عظمت اہل بیت بتائی دعاؤں کی صورت میں، اور دوسری چیز درود کی اہمیت بتائی کہ درود کیا ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق ہے، بہترین اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی کوشش کرنی ہے تو دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے۔ مکارم الاخلاق یعنی خوشنما اخلاق، یعنی سرسبز اخلاق، یعنی خوبصورت اخلاق۔ اس دعا میں امام نے 18 سے 20 دفعہ شاید درود بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہو کثرت سے درود بھیجو، اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہو کثرت سے درود کی پابندی کرو۔ جب اخلاق اچھا ہوگا تو رسول خدا کے جوار میں جگہ ملے گی۔ محمد آل محمد خلطر سلوار۔ لہذا زحمت آپ کو دی میں نے، اور واقعاً بڑی معذرت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں، دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خدا صحت و سلامتی، تمام مومنین جہاں جہاں ہیں ان سب کو خدا صحت سلامتی عطا فرمائے، سب کی آزاداری کو قبول فرمائے۔
خصوصاً ہمارے جو اسکاؤٹس، دیگر منتظمین جو دریاں بچھاتے ہیں، شامیانہ لگا رہے ہیں، مائک صحیح کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ کسی بھی حوالے سے جو ان سب کے لیے دعا کیجئے، ان سب کا حق ہے ہم پر کہ جن کی وجہ سے 1 گھنٹہ میں آ کر بیٹھتا ہوں، لیکن جو دعائیں ہیں ان کے لیے، جو یہ پوری خدمتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا۔ کربلا کا جہاد بڑا عجیب جہاد ہے۔ اس میں اگر 32 برس کا جوان بھی آپ کو شہید ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو 18 برس کا نوجوان بھی ہے، اسی میں 13 برس کا بچہ اور لڑکپن کی حدود میں قدم رکھنے والا شہید بھی ہے، اسی میں 6 مہینے کا 6 ماہ بھی ہے۔ مختلف واقعات نقل ہوئے ہیں اور مختلف انداز سے روایتوں نے بیان کیا۔ آپ جس طرح سے سنتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ کہ جب مولا نے صدا استغاثہ بلند کی، ایک دفعہ خیمے میں کوہرام مچا۔ پوچھا کوہرام کیوں مچا؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اسی طرح سے آپ سنتے ہیں واقعہ۔ اس کے بعد سے ارباب مقاتل نے جو لکھا ہے کہ سید الشہداء نے جب آخری رخصت تھی تو ایک دفعہ رباب سے کہا یا بی بی زینب سے کہا، بہن ذرا مجھے وہ میرا بیٹا لا کر دو کہ جس سے میں رخصت ہو جاؤں۔ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں اور ایک دفعہ بوسہ لے کر رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ اور اس کے بعد کی روایت جو مقتل میں آپ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور مقتل کی طرف چلے، اور اس کے بعد جو جملہ مقتل مکرم میں ملتا ہے، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلظی، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے یہ بچہ ماہی بے آب کی طرح کبھی منہ کو کھولتا ہے، کبھی منہ کو بند کرتا ہے۔ دیکھیے علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اون و محمد کے، جناب قاسم کے، جناب مسلم کے فرزندوں کے، آپ سب گریا کرتے ہیں، مومنات بھی گریا کرتی ہیں، مومنین بھی۔ لیکن بخدا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جب شہزادے علی اصغر کے مصائب ہوتے ہیں نا تو مومنات جس طرح سے گریا کرتی ہیں۔ میری دعا ہے اپنی بیٹیوں سے، بچیوں سے، بہنوں سے کہ اس وقت دعا کریں کہ ان کی آغوش میں وہ نسل آئے جو صاحب مقام معرفت سید الشہداء ہو۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے، جھلستی ہوئی، حسین نے اپنے ہاتھوں میں اصغر کو اٹھایا اور لے کر گئے۔ آپ سمجھتے ہیں تلذی کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں نا باہر تو کبھی مچھلی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ امام فرمایا اما ترونہ کیف یتلظی، تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے کبھی منہ کو کھول رہا ہے، کبھی منہ کو بند کر رہا۔ بس یہ جو شہید ہے نا کربلا کا، یہ بڑا عجیب شہید ہے۔ ابو الفضل عباس آئے فرس پہ سوار ہو کے، قاسم و علی اکبر اون و محمد آئے فرس پہ گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ یہ جو شہید آیا ہے نا، اس کی سواری ہے حسین کے ہاتھ۔ ایک دفعہ حسین کے ہاتھوں میں بچہ ہے اور ایک دفعہ ہرملہ کا تیر چلا۔ جو روایت کے الفاظ ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، تیر اتنی شدت سے آیا کہ علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا دوسری جانب سے نکلا اور ایک دفعہ حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَى يَدِ أَبِيهِ، بچہ باپ کے ہاتھوں میں ہمک کے رہ گیا۔ ہمکنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب کوئی چیز اپنے مقام سے اچھل جائے، جس لگائے تو اسے کہتے ہیں ہمکنا۔ اور ایک دفعہ حسین کی طرف بچے کا من کا ڈھلکا۔ اس کا فلسفہ اور حکمت سمجھے، یعنی علی اصغر نے اپنی بے زبانی میں بتایا کہ بابا بھیا علی اکبر گھوڑے سے گرے، بھیا اون محمد گھوڑے سے گرے، بھیا قاسم گھوڑے سے گرے، سب نے آپ کو بلایا، سلام کیا۔ چچا عباس گھوڑے سے گرے، آپ کو سلام کیا۔ بابا دیکھیے ہم بول نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں، بس ایک دفعہ ہمک کے آپ کی طرف دیکھا، اب اصغر کا سلام دیجئے۔ بس ایک دفعہ حسین نے اپنے بازو سے تیر کو نکالا، وَوَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ نَحْرِهِ، علی اصغر کے گلو کے نیچے رکھا۔
خون سے بھرفم تلا دمن، حسین کا چلو خون سے بہا، آسمان کی طرف روانہ کیا، بقیہ خون اپنے چہرے پر ملا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی آسمان سے زمین پر نہ آیا اور اس خون کو ملا اور یہ کہہ کر اصغر کے لاشے کو لے کر چلے ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ، قیامت میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، حسین کے دل کو کتنا غم تھا اصغر کا؟ مقتل نے جانتے ہیں اب کیا لکھا ہے؟ جب حسین چلے نا خیمہ گاہ کی طرف، ایک دفعہ آسمان سے آواز آئی، حسین لا تحزن ان لہو مرضعن فی الجنہ، حسین غم مت کرنا، یہ بچہ دودھ نہیں پی پایا تھا نا، پیاسا تھا۔ حسین دیکھو اصغر ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہم نے ایک حور کو حکم دیا ہے کہ اصغر کو شیر پلایا کرے۔ میں کہوں گا مولا حسین، یہ اصغر کی مصیبت کتنی عجیب تھی کہ آسمان سے تسلی دی گئی، یہ تو تھی حسین کے مصائب۔ لیکن پوچھو اپنے مولا سے، جب ماں کو بچے کا لاشا دیں گے دل پر کیا گزرے گی؟ چھ مہینے کا بچہ ہونا، باپ ہسپتال لے کر جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں ایڈمٹ ہوگا بچہ، باپ خالی ہاتھ آتا ہے، ماں کا دل دھک سے ہو جاتا ہے، میرے بچے کو کہاں چھوڑا؟ کب پریشان مت ہوئیے، شام تک آ جائے گا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ایک رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، ماں کا دل ہے نا۔ باپ کہتا ہے آ کر نہیں 2 دن اور رہے گا ہسپتال میں، ماں اور شدت سے روتی ہے۔ باپ کہتا ہے 1 ہفتے رہے گا بچہ ہاسپٹل میں، ماں اتنی دعائیں کرتی ہے، مفاتی لے کر دعائیں، مناجات۔ اگر باپ یہ کہہ دے نا ماں سے کہ ایک معمولی سی جراحی، معمولی سا آپریشن ہونا ہے، ماں بھول جائے کہ مجھے اب میرے بچے کے پاس لے چلو، باپ کہہ کہ دیکھو معمولی سا 5-10 منٹ کا آپریشن، بچہ اچھا ہو جائے گا، کہا کہ نہیں مجھے میرے بچے کے پاس لے چلو۔ اچھا اگر باپ بڑا کریم اور سخی ہو نا، وزادار، اس کے لیے بڑا سخت ہے کہ اپنی زوجہ سے کہے کہ بیٹا ہمارا ہسپتال میں 1 ہفتے رہے گا، کریم ہے نا، رحم دل باپ۔ مجھے بتائیے حسین جب خیمے میں جائیں گے تو کس طرح سے رباب کا سامنا کریں گے؟ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں کہ آقا اصغر کے لاشوں کو لے کر تو جا رہے ہو خیمے میں، لیکن اگر ماں نے پوچھ لیا کہ کرتا جو میں نے پہنایا تھا وہ سفید تھا اور جب اصغر واپس آیا ہے تو عقیق کے رنگ کا کرتا کیوں ہو گیا، تو مولا آپ کیا جواب دیں گے؟ بس تاریخ یہاں پر خاموش ہے کہ ماں نے کس طرح سے لاشوں کو دیکھا، لیکن میں انیس سے مدد لوں گا۔ پشت خیمہ میں گئے، آپ جانتے ہیں نا جب کسی کا اتنا کمسن بچہ مرے تو کفن دیا جاتا ہے، رشتہ دار اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، باپ قبر میں اترتا ہے یا کوئی رشتہ دار قبر میں اترتا ہے، بچے کو باپ کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا۔ باپ کس طرح سے 6 مہینے کے بچے کو سنبھالے گا؟ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم کہ کیا عباس زندہ تھے جو حسین اصغر کو تھماتے؟ تمہارے مولا نے اصغر کے جنازے کو زمین پر رکھا، ننھی سے قبر کھود کی، فحفر قبرا بجفن سیفہ، تلوار کے نیام سے قبر کھودی، اصغر کو قبر میں دفن کیا۔ صورت تیری مٹی میں دبائی نہیں جاتی، یہ چاند سی صورت چھپائی نہیں جاتی۔ بیٹا اصغر، میں کس دل کے ساتھ چاند سی صورت کو زمین میں دفن کروں؟ بس انیس نے قصے کو ختم کیا۔ جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر، صابر تھے، پاش کے شہوالا نکل آئے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے۔ جناب حاجرہ نے
اسماعیل کے گلے پر رسی کا نشان دیکھا تھا اور اتنا گریہ کیا کہ سنبھالے نہ سنبھلی. میں کہوں گا حسین ابن علی آقا مولا جب ماں رباب اس خالی جھولے کو دیکھے گی تو کس طرح سے تڑپے گی. کون ہوگا جو رباب کو تسلیم. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا بين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا راضي بالغزل والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك بظهورك ورحمة الله وبركاته.